السلام علیکم. آپ سبھی کو میری طرف سے رمضان بہت بہت مبارک ہو. اور آج میں آپ کو ہم سورہ بقرہ کی آیتوں پر تھے، لیکن میں سورہ بقرہ ہوں تو سورہ بقرہ پہ، لیکن آج میں آپ کو صیام کے بارے میں اور رمضان کے مہینے کے بارے میں کچھ آیات جو ہیں وہ پڑھ کر بتاؤں گی اور اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گی. حالانکہ تشریح تو بہت ہے، لیکن میں کچھ جو ہے آپ کو بتاؤں گی ہلکا پھلکا سا. تو یہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 سے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے وہ جو ایمان لے آئے. کتبہ، دیکھیے کتبہ کتاب، کتب، یہ لفظ جو ہیں ایک قانون کے لیے، ایک کانسٹیٹیوشن کے لیے یہ لفظ آتے ہیں کہ لکھ دیا گیا تم پر، یعنی لاگو کیا گیا تم پر صیام. تو دیکھیے ہم اس کا میننگ صیام کا صرف روزہ کر لیتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو صلات کے بارے میں بتایا کہ جو صلات ہوئی یا ہمارا صیام ہوا، یہ سب جماعتی نظام ہے. اور جیسے صیام اس میں اللہ کی حمد آئی تھی کرنا، تو صرف ہم نے جو ہے اس کی حمد لے لی ہے کہ ہم اللہ کی حمد کرتے ہیں اور واپس لوٹ آتے ہیں. اور جو اس کا مقصد تھا صلات کا، وہ ہم نے بھلا دیا. ایسے ہی صیام ہے. اور اس لفظ میں، صیام میں بہت کچھ ہے، بہت اتنا ہے کہ اگر بتایا جائے پورے طریقے سے تو بہت وقت لگ جائے گا. لیکن میں آپ کو بہت ہی مختصر سی چیز بتاؤں گی. صیام کہتے ہیں رکنا. اور اب ہم جب صیام کی حالت میں ہوتے ہیں تو ہم بھوک سے، پیاس سے اور ہر چیز سے رکتے ہیں. تو جیسے کہ ہم کھانا نہیں کھاتے. صبح ایک وقت ہوتا ہے سحری کا، سحر کا، تو اس میں ہم رک جاتے ہیں کہ اتنے ٹائم تک ہمیں کھانا ہے، اور پھر ہم پورے دن کچھ نہیں کھاتے، یہاں تک کہ ہم پانی کا ایک گھونٹ تک، قطرہ تک ہم نہیں لے کے جاتے منہ کے پاس، کہ ہمارا جو صیام ہے وہ ٹوٹ جائے گا. اور اب ہم نے بچا کیا؟ اب بچا یہ کہ ہم نے، خیر میں تو اسے فاقہ ہی کہوں گی. کیوں؟ اس لیے کہوں گی کہ صیام میں رکنا ہر اس چیز سے تھا جو اس معاشرے میں برائی پیدا کرتی ہے. تو صرف ہم نے یہی چیز لے لی. جیسے کہ میں نے آپ کو صلات کے بارے میں پورا تفصیل سے بتا دیا تھا کہ ایک جماعتی نظام اس سے چلے گا. اس میں ہم سجدہ بھی کریں گے، رکوع بھی کریں گے، اللہ کی حمد و ثنا بھی کریں گے، وہ بھی ہوگا اور سب سے پہلے ہوگا. لیکن اس کے بعد جو تھا ایک جماعتی نظام، وہ جو چلتا اس مسجد سے، وہ ہم بھلا بیٹھے. ایسے ہی صیام ہے. صیام میں رکنا تھا. رکنا اور روکنا دونوں چیزیں تھیں. ہمیں خود بھی برائی سے رکنا تھا اور دوسروں کو بھی. تو دیکھیے 1 مہینے کی یہ ٹریننگ جو ہوگی کہ ہم جب بھوک برداشت کر سکتے ہیں، پیاس کو برداشت کر سکتے ہیں، تو ہم اور چیزیں بھی برداشت کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں یا ہم ملاوٹ کر رہے ہیں تو اس سے رکیں. دودھ میں اگر پانی ملا رہے ہیں تو اس سے رکیں، اور جھوٹ بول رہے ہیں تو اس سے رکیں. کوئی بھی غلط کام معاشرے میں، وہ کام جس سے انسانوں کو تکلیف ہو، ہر اس کام سے رکنا یہ صیام کے اندر آئے گا. اپنی صحت کو اچھا کرنا، عادت ڈالیں ہم. تو دیکھیے بہت سی چیزیں اس میں
सियाम में बहुत सी चीज़ें आएंगी, लेकिन रह क्या गया? सिर्फ यही कि आप इस टाइम से इस टाइम तक कुछ नहीं खाएंगे और इस टाइम आप खाएंगे। बच्चों के लिए है, बच्चों के लिए भी इसमें है ट्रेनिंग। आप ट्रेन हो, अगर कोई बच्चा उसको किसी एग्जाम्स में बैठना है कि और वो चाहता है कि वो उसे क्लियर करे, तो वो अपनी आदत डाले कि वो 8 बजे सो जाए और उधर रात को 2 या 3 बजे उठ जाए और उस वक्त वो अपनी पढ़ाई करे। सुकून का वक्त होता है और अच्छे से तैयारी करे, ये सोचिए करे कि मुझे इस बार जो है उसे एग्ज़ाम्स को क्लियर करना है, तो ये उसका सियाम हो जाएगा। फिर देखिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु, ऐ वो जो ईमान ले आए, लागू किया गया तुम पर, फर्ज किया गया तुम पर, लिख दिया गया तुम पर। ये सब एक ही मीनिंग होते हैं। ये कानून को मानना, अल्लाह के कानून को मानना तुम्हारे ऊपर हमने फ़र्ज कर दिया। अब ये लागू हो गया कि अल्लाह ने जो कानून तुम्हें बना कर दिया है वो उसे तुम्हें फॉलो करना है, उसे मानना है हर हाल में। उसके लिए तुम्हें तैयारी करना होगी। जैसे लागू किया गया था, लिख दिया गया था उन पर वो जो तुम्हारे पहले से गुजर गए, वो जो तुमसे पहले थे। तुम इस बात से मत घबराओ कि ये कानून सिर्फ तुम्हारे लिए है। तुमसे पहले जो लोग थे उनके लिए भी हमने यही कानून बनाया था और यही कानून जो था उसको मानते थे। लअल्लकुम तत्तकुन, ताकि तुम नाफरमानी से बचो, तुम्हारा मुआशरा अच्छा हो, तुम्हारे बच्चे मुआशरे के अच्छे हों। सिर्फ तुम्हारे बच्चे नहीं, मुआशरे के बच्चे। अय्याम मादूदात, चंद दिन है, कुछ वक्त है, कुछ टाइम है। देखिए, अय्याम जो होते हैं हम दिन के लिए कर लेते हैं, लेकिन वक्त, अब वो वक्त जो है कि आप मान लीजिए 1 महीने के रोजे होते हैं 30 दिन का, ये कुछ वक्त। तो जो है तुम में मरीज, फमन काना मिनकुम मरीजन औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, तो जो है तुम में मरीज या सफ़र में है तो गिनती करे दूसरे दिनों में। वालल्लज़ीना युतिक़ूनहु फ़िदियतुन तुआमु मिस्कीन, और उन पर वो जो ताकत रखते हैं इसकी फ़िदिया है मिस्कीन का खिलाना। फ़मन ततव्वा खैरन फ़हुवा खैरुल लहु व अन तसूमू खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून, तो जो करेगा कोई खैर खुशी से तो वो खैर है उसके लिए, और ये कि तुम पूरा करोगे और अच्छा ये है तुम्हारे लिए कि तुम इस ट्रेनिंग को ही करोगे तो खैर है तुम्हारे लिए। अगर तुम जानते हो, अगर तुम्हें इल्म हो जाए इस बात का कि इस सियाम से कितने फ़ायदे हैं मुआशरे के लिए, आपकी अपनी ज़ात के लिए, आपके अपने नफ्स के लिए, इस मुआशरे के लिए, अल्लाह कितना खुश होगा अगर आप ये जान लो। तो इस खैर के बारे में तो इससे अच्छी क्या बात होगी। शहरु रमज़ानल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, रमज़ान का महीना वो है उतारा गया जिसमें कुरान। देखिए कि अल्लाह ताला ने इन दिनों में कुरान नाजिल हो गया, यानी मुकम्मल हो गया। तो अल्लाह इन अल्फाज में हमें बता रहा है, ये इतनी बातें कहने के बाद कि लिख दिया गया तुम पर सियाम, और उसके बाद फिर ये कि उतारा गया इन दिनों में कुरान। हिदायत है लिन्नासी, लिल मोमिनीन नहीं है, लिल काफिरीन नहीं है, लिन्नासी हिदायत है, ये गाइड करेगा। कुरान क्यों इन दिनों में क्यों उतारा गया कुरान? क्योंकि आपको एक कानून बना कर दिया इस कुरान में। इस पूरे कुरान में अल्लाह ताला ने अपने कानून का जिक्र किया, उसने दायरे मुकर्रर किए, उसने आपको उसूल ज़ाब्ते दिए इस कुरान के ज़रिए से। अब उसको मानना, उसको मानोगे तो हिदायत है इंसानों के लिए, वो इंसानों को गाइड करेगा। व बय्यिनातिम मिनल हुदा,
اور دلیل ہے ہدایت کی اور فرقان۔ دیکھیے دلیل کہتے ہیں ہم وہ چیز جس کے رزلٹ نکل کر سامنے آئے، جو حقیقت بن کر سامنے آتی ہے۔ تو جب اس معاشرے میں یہ قانون لاگو ہوگا، آپ اسے فالو کریں گے تو اس کے نتائج آپ کو نظر آئیں گے، دلیل، حقیقت وہ آپ کو پتہ چلے گی، فرقان آپ کو پتہ چل جائے گا کہ غلط کیا ہے صحیح کیا ہے، وہ اچھائی اور برائی کو الگ الگ لا کے کھڑا کر دے گی۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تو جو ہے موجود تم میں اس مہینے میں تو ضرور وہ صیام کرے، اور جو ہے مریض یا سفر پر تو گنتی کر لے دوسرے دن میں۔ یرید اللہ بکم الیسر، ارادہ کرتا ہے اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا، ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون، اور نہیں ارادہ کرتا ہے وہ تمہارے ساتھ تنگی کا، اور تم پوری کرو گنتی تاکہ تم ولتکبروا اللہ، تاکہ تم بڑائی کرو، کبریائی بیان کرو اللہ کی اس پر جو اس نے ہدایت دی تمہیں، تاکہ تم شکر کرو۔ دیکھیے اتنے جامع الفاظ ہیں، اتنے ہر لفظ کی اتنی لمبی تشریح ہو جائے گی، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے صرف اشارے دیے جاتے ہیں، اور کھل کر بھی انشاءاللہ میں بتاؤں گی ان الفاظ کے بارے میں کہ کیا ہے، لیکن صرف آپ اتنا سمجھیے کہ صیام رکنا، اور کس چیز سے رکنا اللہ نے، اب یہ کیسے پتہ چلے گا آپ کو کہ ہمیں کس چیز سے رکنا ہے، تو وہ اس کے لیے اللہ نے کہا کہ نازل کیا گیا قرآن، تو ہر چیز جو ہے وہ قرآن میں آ گئی۔ اللہ نے جو ہمیں ضابطے دیے، اللہ نے جو ہمیں قانون دیا، اللہ نے جو ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ دیا، اللہ نے اس معاشرے کو سدھارنے کے لیے جو باتیں بتائیں، کہ اور فرقان کہا کہ یہ صحیح اور غلط میں فرق بتا دے گا۔ دیکھیے فرقان عربوں میں جو لینگویج تھی، فرقان کہنے سے، فرق جسے کہتے ہیں، اس لفظ سے اس کا روٹ ورڈ یہ ہوتا تھا، اور عرب جب آپ فرقان کہو گے تو پہچان جاتے تھے، کیونکہ وہ جو اکثر جو مانگ ہم نکالتے ہیں بیچ کی، جسے کہتے ہیں بالوں کے بیچ کی مانگ، ایک اس سائڈ پارٹیشن ہو جاتا ہے اور ایک اس سائڈ، اور بالکل وہ سیدھی ہوتی ہے، تو پارٹیشن ہو جاتا ہے، ایک حصہ ادھر ایک حصہ ادھر۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ واضح ہو جائے گا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط، ابھر کر سامنے وہ چیز آ جائے گی، کیا اچھائی ہے کیا برائی ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، فرقان ہے وہ بتا دے گا۔ تو میں نے، کیونکہ رمضان اسٹارٹ ہو چکے ہیں، ہمیں صرف بھوک، کھانے اور پانی سے ہی نہیں رکنا ہے، ہمیں ہر اس بات سے رکنا ہے جس سے معاشرے میں خرابی پیدا ہو، جس سے معاشرے میں فساد پیدا ہو، جس سے معاشرے میں انسانوں کو تکلیف ہوتی ہو، جس سے معاشرے میں انسانوں کی عزت نہ ہوتی ہو، جس سے معاشرے میں فرقے پنپ رہے ہیں، جس سے معاشرے میں ایک عجیب سی ایک کیفیت ہو گئی ہے اس معاشرے کی، انسان صرف اپنے بارے میں سوچ رہا ہے، میرے بچے، میرا گھر، میں، تو اس چیز کو ختم کیا ہے۔ اسی لیے صیام میں بھی جماعتی نظام ہے، اور صلات میں بھی جماعتی نظام ہے، کیونکہ اللہ صرف ایک گھر کو، ایک گلی کو قانون اس نے نہیں دیا، ہم نے پڑھ چکا ہے انسانوں کے لیے، انسان اس دنیا کے کسی کونے میں انسان ہے، تو ان سب کے لیے یہی رولز ریگولیشنز ہوں گے اس کے، اور یہی کانسٹیٹیوشن دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اور میں آپ کو ایک چیز بہت اچھی بتاؤں، امریکہ میں جو کانسٹیٹیوشن ہے جو ہے، تو اس میں بہت فخر کی بات ہے ہمارے لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سب سے پہلے اس میں، کیوں؟
کیونکہ اس قرآن کے ذریعے سے وہ ان پر نازل ہوا اور انہوں نے اس قانون کو لاگو کر کے دکھایا مسجد نبوی میں. وہ نظام چلا اور وہ نظام ایسا تھا کہ لوگ حیرت زدہ ہو گئے کہ آپ کی اتنی مختصر سی زندگی اور آپ نے اس میں ایک انقلاب برپا کر دیا. انقلاب کہتے ہیں بدلاؤ کو، کہ آپ مکے سے نکل کر آپ نے اتنی بڑی اپنی جو ہے مسجد نبوی میں وہ قانون نافذ کیا، اور اس قانون سے لوگوں کو اتنا فائدہ ہوا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہیں اور ان کا نام پہلے سب سے اوپر ہے. تو یہی چیز ہے کہ اس قرآن میں سب کچھ ہے، لیکن ہم اسے کھول کے نہیں دیکھتے. تو انشاءاللہ میں سورہ بقرہ کی ہم لوگ آیت پہ، لیکن مجھے آج محسوس ہوا کہ مجھے یہ کچھ باتیں آپ لوگوں کو بتانی چاہیے، آپ کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے. تو اور دیکھیے اس چیز کو بھی آپ ضرور یاد رکھیں کہ اللہ نے تنگی نہیں کی ہے. اگر ہم بیمار ہیں، مثال کے طور پہ ہمیں شوگر ہے یا ہمیں بی پی کی پرابلم ہے یا ہم کسی اس کے بھی مریض ہیں، تو اس میں ہم اللہ تعالیٰ نے احتیاط بتائی. اب بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں میں تو بچپن سے رکھتی چلی آئی ہوں روزہ، میں تو چھوڑ ہی نہیں سکتی. تو اللہ نے اپنی جان دینے کو بھی کب کہا ہے کہ آپ ایسا کام کرو جس سے آپ کی جان چلی جائے؟ اللہ کے لیے آپ کی جان بہت قیمتی ہے، اور اللہ یہ چاہتا ہے. اللہ نے کہا کہ مطلب میں نے تنگی نہیں کی ہے، آسانی ہے، آسانی دے کر قانون جو ہے میرا آسان ہے، تنگی نہیں ہے اس میں کہ آپ اپنے جان پر ظلم کرو. تو اس بات کو، کیونکہ ہم قرآن تو پڑھتے نہیں ہیں، اس کو کھول کے نہیں دیکھتے، اس کے میننگ نہیں پڑھتے، تو ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کیا کہنا چاہ رہا ہے اپنے کتاب کے ذریعے، اور وہ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے. تو یہ ہے کہ قرآن کو پڑھیے. رمضانوں میں اب روزے سٹارٹ ہو گئے ہیں، تو اس میں اور آپ ترجمہ آپ کو اگر وقت ہو تو آپ پڑھیے اور اس کو سمجھیے صیام کو، اور اس کے لفظ کو اور گہرائی میں جائیے اور پڑھیے اسے، بار بار اسے سمجھیے. اور اس سے پہلے جو آیتیں آئی ہیں، خیر بہت لمبا ہے یہ، کہ سب سے پہلے تو یہ میں نے اتنا چھوٹا سا آپ کو بتا تو دیا، لیکن اس سے پہلے جو آیتیں ہیں سب سے پہلے وہ بتانے کی ہیں. پھر اس کے بعد آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ اتنے رولز دے کے اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بات کیوں کہی، اور یہ قرآن کے اس میں نازل ہوا قرآن یہ لفظ کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے. تو آخر یہ چیز کیا ہے؟ تو سوچئے سمجھیے اسے. اور پھر میں ایک بار آپ لوگوں کو سب کو رمضان مبارک کہنا چاہوں گی. چلیے آگے انشاءاللہ درس میں ملاقات ہوتی ہے آپ لوگوں سے. اللہ حافظ.